یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے یا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، گفتگو سے پرہیز فرمائے اور مجھ کو سن لیجیے، باتیں کر لیجیے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ٹھیک ہے، صبر کرو اور نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور دوسری جو آیت ہے اس کے اندر پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، خوف و خطر سے، خوف سے، ایک آدمی کو مار دیا جاتا ہے نا، بندوں کو ساروں کو خوف ہو جاتا ہے، مجھے مار کے چلا گیا، خوف و خطر سے، اور کچھ بھوک اور پیاس سے، اور کچھ مالوں اور جانوں کے اور گھروں کے نقصان سے، ٹھیک ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری سنا دیجئے کہ جو صبر کرنے والے ہیں وہی فلاح پانے، وہی صابرین ہیں، ان کے لیے، صابرین کے لیے خوشخبری ہے، اور خوشخبری کیا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ اب یہ دو جو میں نے آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے نا، اس دو آیت کے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بات واضح کر رہا ہے کہ اس دنیا میں آپ آئے ہیں نا، تو آپ کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں، ایک مصیبتیں ہوتی ہیں، ایک امتحان ہوتا ہے۔ جو مصیبت ہوتی ہے نا وہ ہم اس کو خود دعوت دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آؤ مصیبت ہمارے گھر آ جاؤ، ہم اسے کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنے اعمالوں کو درست نہیں کرتے، ہم اپنے اعمالوں کو ضائع کرتے ہیں، ہم اپنی کاجہ عبادتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ جب عبادتیں اور نعمتیں ضائع ہوں گی تو ہمارے اوپر کیا آئے گا؟ مصیبت آئے گی۔ لیکن ایک ہوتا ہے امتحان، پروردگار عالم یہاں بتا رہا ہے کہ امتحان لیا جائے گا تمہارا، کس سے؟ خوف سے امتحان لیا جائے گا، ٹھیک ہے، ڈر سے امتحان لیا جائے گا، تمہاری جانوں سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے پھلوں کے ضائع ہو جانے سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، تمہارے کہا جائے کہ بچوں سے تمہارا امتحان لیا جائے گا، اور پھر جو اس پہ صبر کرے گا، جو صبر کرے گا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ اور صبر کرنے کا طریقہ بتا دیا کہ صبر جو کرنا ہے کس سے کرنا ہے تم نے، ٹھیک ہے، کس چیز سے صبر کرنا ہے؟ کس سے؟ عبادت کے ذریعے سے، یعنی کہ نماز کے ذریعے سے۔ اب اس کو ذہن میں رکھیے اور کربلا کو ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے۔ میں بہت زیادہ نہیں کوئی فضائل میں جاؤں گی اس وقت، کیونکہ مسائل کی منزل کچھ زیادہ امپورٹنس ہوگی یہاں پہ ثابت ہے۔ بس یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ پہلی آیت جو نازل ہوئی، ٹھیک ہے، اس میں پروردگار کہہ رہا ہے صبر کے ذریعے سے اور عبادت کے ذریعے سے اللہ کے آگے کیا؟ صابرین میں شامل ہو جاؤ، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اللہ تو آزمائے گا تمہیں، اللہ تمہاری آزمائش کرے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تم صبر کرنے والے ہو یا نہیں صبر کرنے والے ہو۔ صبر کرنے والے ہو تو تم اس صبر کے ذریعے سے اپنی نماز کو بھی قائم رکھو گے۔ صبر ایسا ہوگا کہ پورا خاندان اللہ تعالیٰ کے آگے قربانی پیش کر دے گا، سارے لوگ ذبح کر دیے گئے، سارے لوگ امام کے جو کہا جائے جان تھی، جانیں تھی، یہاں تک کہ ننھا چھوٹا علی اصغر بھی شہید کر دیا گیا، ہے نا۔ جان کی انتہا دیکھیے کہ بڑے سے بڑا اور چھوٹے سے چھوٹا، حضرت حبیب ابن مظاہر جیسے، ٹھیک ہے، اتنے بزرگ کہ 120 سال عمر ہے کہ جب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں تو اپنے کمر پہ پٹکا کس کے باندھتے ہیں، کیا کہ مجھے جنگ لڑنی ہے، اس لیے کمر کو کستے ہیں کہ سیدھے بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، جھکے رہتے ہیں گھوڑے پر، اتنے کمزور ہیں یار، 120 سال عمر۔ اور پھر حضرت جون کو دیکھے کہ سیاہ رنگ ہے، حبش کے رہنے والے ہیں، افریقی ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، اور امام پہ جان نثار کرنے کے لیے ایسے ہیں کہ کہنے مولا میرے رنگ پہ نہ جائیں، سمجھے، میرے خون کی بو کی جو آتی ہے اس پہ نہ جائیں۔ پھر لوگوں نے دیکھا کہ شب عاشور اسی خون سے جو کسی ایک کالے شخصیت حضرت جون کا خون تھا، اس سے کربلا معطر۔ یہ الگ بات ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا خون ارتباط، اور پھر امام کے کہا جائے کہ خوف سے، تو علماؤں نے لکھا کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہیں جنہیں کسی چیز کا خوف نہیں تھا، لیکن خوف کس سے تھا؟ کس کو تھا خوف؟ خوف اصل میں اس ماحول کا تھا جو یزید کی 30,000 فوج نے جو ہے جمع ہو کے پیدا کر دیا تھا۔
ظاہر ہے جب طبل بجتے ہیں کہیں پہ ایک دم سے طبل بجنے لگے تو دل کھولنا شروع ہو جاتا ہے نا. تو دل دیکھیے امام کا دل نہیں کھولتا تھا, لیکن امام کے ساتھ اور لوگ بھی موجود تھے, ٹھیک ہے, انسان تھے وہ امام نہیں تھے. تو اب کیا ہے کہ خوف, پورا کربلا کا ماحول جو تھا وہ خوف کا ماحول تھا. کہیں پر انسان کی جنگ, انسانوں کی جنگ تھی, ٹھیک ہے, جنگ ہونے والی تھی, یہ خوف تھا, ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کو تھا کہ کل کیا ہو جائے گا, بہت سب جانتے تھے امام حسین کے ساتھ. اور پھر دیکھیے کہ صبر دیکھنا ہو تو صبر دیکھنا ہے تو امام حسین علیہ السلام کا صبر دیکھنا. کہ امام حسین علیہ السلام کا صبر ایسا ہے کہ لوگوں نے لکھا وال پہ کہ امام حسین کا امتحان ختم. مجھے آپ لوگ سچی بتائیے کہ امام کا ختم ہو گیا تھا, امام شہید ہو گئے تو امام کا جو امتحان تھا وہ ختم ہو گیا تھا؟ نہیں ہوا تھا نا, کیونکہ شہید تو زندہ ہے, ٹھیک ہے نا. قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے, اور مولا گواہی دے رہے سورہ کہف کی تلاوت کر رہے کہ دیکھو ہم زندہ ہیں. تو اگر یہ کوئی وال پہ جا کے لکھے کہ امام کا جو ہے امتحان ختم ہو گیا تھا تو یہ غلط بات ہے نا. اس کا مطلب ہے اس کا ایمان نہیں ہے کہ وہ رزق پا رہے, وہ زندہ ہیں, ہے نا, اس کا ایمان نہیں ہے. اور امام کا اگر دیکھنا ہے صبر سید سجاد, تو صبر امام حسین علیہ السلام بھی کم نہیں ہے, کیونکہ وہ شہید وہ ہے جو زندہ ہے نا شہید. اور زندہ شہید ہر کچھ کا اسے ادراک ہوتا ہے, ہر کچھ وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. کہ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام کا سر جو ہے وہ کوفے لے جایا, شام کی طرف رواں تھا, لے جایا جا رہا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ہم اس بات پہ بڑا گریہ کرتے ہیں کہ امام کا سر نو کے نیزہ پہ لے جایا جا رہا تھا, تو کیا امام کو تکلیف نہیں تھی اس کی؟ کبھی سوچا اس بات کو کہ امام کو کس قدر تکلیف ہوگی کہ جس کو پتا ہے کہ میرا جسم کربلا میں ہے اور میرا سر نو کے نیزہ پہ. یہ تو صرف نو کے نیزہ پہ ہے. اگر کتابوں میں آپ پڑھیں نا تو آپ پڑھ کے دہل جائیں گے. کیوں کہ میں نے ایک واقعہ یہ پڑھا, دیکھیے اگر برداشتوں میں نہ ہو تو کہہ دیجیے گا کہ برداشت نہیں ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اگر برداشتوں میں ہو تو آج وہ گریہ چاہیے مجھے کہ جو مولا کے اس زخم کو جو صرف نیزے پہ چل کے ان کو لگا تھا, سمجھے, اس کا کچھ تھوڑا حصہ ہم ٹی وی کو ہدیہ کہ لکھتا ہے راوی, لکھنے والا لکھتا ہے کہ امام حسین کا سر جب لے کے چلے ہیں تو اس نے, جو آپ لوگ گاؤں میں رہتے ہیں دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو کھلانے کے لیے, گھوڑوں کو کھلانے کے لیے توبڑا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جس کے اندر گھاس ڈال کے اور گھوڑے کے منہ پہ چڑھا دیا جاتا ہے گھاس ڈال کے, تو اس میں کھاتا رہتا ہے. کہاں سے کوئی جگہ نہیں ملی امام کا سر رکھنے کے لیے, اس نے اس توبڑے کے اندر امام کا سر رکھا. امام کا سر اس کے اندر رکھ دیا. ذرا دیر نہیں گزری تھی کہ میرے مولا نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دی. تلاوت شروع کر دی میرے مولا نے. اس نے اس سر کو نکالا باہر, مولا نے سر کو باہر نکالا اور پھر کہا کہ خاموش ہو جا. جان رہا ہے یہ شہید ہے, یہ تو بولیں گے. جانتا ہے کہ یہ شہید ایسے ہیں جو قرآن کی تلاوت کریں گے. بس کچھ بس نہ چلا جب مولا خاموش ہوئے نہیں ہوئے, ہے نا, آیتوں کی تلاوت کرتے رہے. اس شخص نے اپنے چمڑے کا ہنٹر اٹھایا اور میرے مولا کے منہ میں برسانا شروع کر دیا. میرا مولا نیزے پہ یہ سر چل رہا ہے, نظریں کہاں ہے, کبھی زینب کلثوم کے سر اور کبھی اس بچی کے, اکیلی جو اونٹ پہ باندھ دی گئی بچی, اس کی طرف میرے مولا کا رخ ہے. کیوں نہ ہو کہ وہ میرے مولا کے قلب کا سکون ہے. یہ الگ بات ہے کہ شب عاشورہ سکینہ کو جگہ نہیں ملی تھی بابا کے سینے پہ سونے کے لیے, ذرا سینے پہ سونے کے لیے جگہ نہیں ملی تو بیوی نے تلاش کیا میرے بابا کا کوئی جگہ تو خالی ہوگی نا کہ میں لپٹ کے سو جاؤں. جہاں لپٹتی وہاں تیر ہوتے.
जहाँ लिपटती, अरे वहाँ ऐसे जख्म होते कि खून पैदा होता। घोड़े दौड़ चुके थे मेरे मौला के लाशे के। मुझे नहीं पता उन मसले हुए जिस्म की टच कहा जाए, पाँव से मेरी बीवी लिपट गई। और आज हुसैन के सीने पे, हुसैन का सुकून जो था ना वो सीने पे नहीं था बल्कि पाँव में सुकून आ गया। ज़ैनब को आज, सकीना को आज सुकून चाहिए था, बाबा के कदमों से लिपटी हुई थी। बाबा कब मैं आपके सीने पे सोऊंगी? अब तो अली असगर ही आपके साथ सोएंगे। ऐसे जुमले थे मेरी बीवी के कि आज भी अली असगर कहीं और नहीं मेरे मौला के सीने पे, कहीं और नहीं, ना पहलू में है, बस कहीं और नहीं, सीने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे अली असगर। ये बच्ची अकेले ऊँट पे बिठा दी गई। सुना है, बहुत दफा सुना है, लेकिन सुन सुन के भी थक गए। थक गए, बताइए थक गए? नहीं थके, कैसे थके? और हम जिंदगी में जिंदा रहे तो जिंदा, जब मर जाए तो कभी भी ना थके। ऐसा फिक्र है मेरे मौला का कि मौला की नजरें है कि मेरी सकीना कहाँ है। बस एक दफा शिमर आके कहता है, सैयद सज्जाद, तुम्हारी बहन जो है ना, तुम्हारे बाबा का सर जो है वो नेज़ा आगे नहीं बढ़ रहा, आगे नहीं बढ़ रहा तुम्हारे बाबा का सर। मुझे नहीं पता, जब सिर्फ तिलावत पे इतने हंटर मारे जा सकते हैं मेरे मौला के चेहरे पर, तो जब सर आगे नहीं बढ़ा होगा तो उस वक्त ने क्या किया होगा मेरे मौला के साथ। आगे एक दफा नेज़े की अली चुप होके कहता है, सैयद सज्जाद, तुम्हारे बाबा आगे नहीं बढ़ते, उनसे कहो आगे बढ़े। मैं कहूँगी कैसा बदबख्त था, जान रहा था कि ये जिंदा है, मान नहीं रहा था। मेरे मौला आगे बढ़े, सरे इमाम हुसैन के पास आए, बाबा नेज़े की अली चुपा चुपा के मेरी कोई तसल्ली करती। बाबा क्यों नहीं आगे बढ़ते? बाबा जुल्म की इंतहा होती जा रही है, आप आगे क्यों नहीं बढ़ते? एक दफा मेरे मौला ने कहा, सकीना, मेरी सकीना कहाँ है? सैयद सज्जाद ऊँट में अकेले थे मेरी बच्ची। इतने तेज ऊँट दौड़ाए, मेरी सकीना कहीं खो गई है। सैयद सज्जाद तलाश करो, उसके बगैर मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मौला ने जवाब आवाज देनी शुरू की, सकीना, सकीना। बस देखा कि एक बीवी मौसमा बैठी है, जाके देखा सकीना उनकी गोद में है। अरे कहते हैं मेरे मौला है, मौसमा हमारी बच्ची वापस कर दो। बस वो बीवी सर उठा के कहती है, सैयद सज्जाद, तेरी दादी को पहचानो। सकीना को गोद में लेके बीवी बैठी है। अरे मेरा हुसैन कैसे आगे बढ़ेगा? उसका सुकून था मेरी गोद में। और बीवी का इम्तिहान होता रहा। यजीद के दरबार में इम्तिहान। शिमर कहता है, यजीद अगर तू चाहता है मुझे कुछ देना, अल्फाज नहीं है जुमले के लिए मेरे पास कि मैं बीवी की शान में ये कैसे कह दूं कि वो बदबख्त क्या चाहता। एक दफा यजीद कहता है, सकीना, तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते हैं ना, बहुत चाहते हैं तुम्हारे। मैं बहुत हल्के जा रही हूँ, ये भी सुनाना बहुत जरूरी है। सकीना, तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम अपने बाबा से कहो कि तुम्हारी गोद में आ जाएं, तुम्हारे गोद में आ जाएं। बीवी कहती है, कटा हुआ कुर्ता का दामन फैला के, बाबा ये आपका और मेरा इम्तिहान है ना, ऐसी कोई बेटी नहीं है कायनात में जिसके बाबा का सर तन से जुदा कर दिया जाए।
نیزے کی علی چبھوئی اور سکینہ سے سر چھین لیا اور پھر زندہ